बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बड़ी शान, कुदरत और अज़मत वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला वक्फ़े वक्फ़े से अपनी निशानियाँ कुदरत की, अज़मत की, किब्रियाई की दिखाते रहते हैं। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत की गवाही दे रही है। ये इतना बड़ा आसमान, एक एक दरख्तों के पत्ते, ये फूल, ये इंसान, दरिंदे परिंदे, कीड़े मकोड़े, लेकिन चूँकि आदत में या आम सी चीज़ें लगती है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते और इसलिए फिर जुल्म व सितम की तरफ चले जाते हैं। और आज बड़ा अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि अमेरिका, बरतानिया, गैर मुस्लिम तो अपनी जगह, और जो दीन से दूर है तो वो तो अपनी जगह, अहले इल्म का भी एक बहुत बड़ा तबका जुल्म व सितम की राहों पर चल रहा है, अहले इल्म का, और बहुत सारे अहकामात पर अमल नहीं करता। मसलन कुरान और सुन्नत के फैसले उलमा का एक बहुत बड़ा तबका भी कबूल करने को तैयार नहीं है। मैंने बड़ा तजर्बा किया अपने जामिया फरीदिया में, मेरे इख्तिलाफ कुछ हुए कुछ उमूर में। हमेशा मैंने उनसे कहा कि उलमा की कमेटी बनाई जाए, जो फैसला करे मुझे कबूल, मानने को तैयार नहीं। यानी जिसके पास ताकत है, वक्ती ताकत किसी के पास है, हुकूमत के पास है, वो नहीं मानता शरीफ फैसले, और अगर उलमा के पास है वो नहीं मानते, कबीले के किसी सरदार के पास है वो नहीं मानता, या ख़ानदानी तौर पर कोई मजबूत है तो वो नहीं मानता। शरीफ फैसलों को मानने के लिए उलमा का और अहले दीन का, दाढ़ी पगड़ी वालों का एक तबका भी तैयार नहीं है। जिसके पास ताकत है वो कहता है अपनी मनवाता है। अब मैं लाल मस्जिद के, ये सामने लाल मस्जिद है, मैं उसमें खड़ा हूँ, और ये जो सारा तरफ है, यहाँ कुछ दिन पहले की बात है, कुछ हफ्तों पहले की बात है कि बहुत बड़ी नफरी चारों तरफ मुहासरा की बैठी थी, और आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपना एक कोरोना का लश्कर भेजा। अभी तो पाकिस्तान में वो थोड़ा सा आया है, कोई 10-12 की तादाद में, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जहाँ बहक हुए हैं। अब सारे के सारे हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में, लाल मस्जिद में नमाज भी हो रही है, और दरस कुरान भी हो रहा है, दरस हदीस भी है, जामिया हफ्सा की क्लासें भी लगी हुई हैं, लाल मस्जिद में भी, जामिया हफ्सा जी 732 में भी। लेकिन वो सारे वज़ारा और सारे कौमी असम्बली के मेंबरान नज़र ही नहीं आ रहे कौम के सामने। कौम बेचारी दुहाइयाँ दे रही है, और मसाजिद तो बंद कर दी गई, लेकिन बहुत सारे इज्तिमात अब भी हो रहे हैं, लोग जमा हैं वहाँ। पुलिस लाइन में देखो, वहाँ जमा हैं। खाने की राशन तकसीम हो रहा है, वहाँ पर लाइनें लगी खड़ी हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत का यकीन अपने दिल में बिठाना चाहिए। अभी तो अल्लाह ताला ने एक कोरोना भेजा है, क़यामत का मंजर कैसे होगा। आज वो लोग जो सारा जिस्म के बहुत सारे हिस्से नंगे करना चाह रहे थे, वो लोग, आज ये मंजर अल्लाह ताला की तरफ से आया है कि जो लोग कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और पर्दा करने को तैयार नहीं थे, आज क्या मंजर है। सारा दिन बेचारों ने, वो अगर एक डॉक्टर बात कह दे कि जी इसमें फ़ायदा है, सारे उस पर अमल करें। डॉक्टर कह रहे हैं कि निकाब में फ़ायदा है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों, उस पर यकीन नहीं करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत शम्स के अंदर कई चीज़ों की, 6-7 चीज़ों की कसम खाकर फरमा रहे हैं, वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। ये 7 चीज़ों की कसम खाई अल्लाह ने। अल्लाह ताला की बात तो वैसे ही पक्की सच्ची है, लेकिन अल्लाह ताला कस्में खा कर सूरज की और चांद की और मुख्तलिफ चीज़ों की कस्में खाते हैं, और कस्में खा कर यकीन दिलाते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं फिर भी अल्लाह ताला की बातों का यकीन नहीं करते। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। 7 चीज़ों की कसम खाकर फरमाया कि कामयाब कौन है, जिसने अपने को संवार लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो नाकाम हो गया जिसने अपने को गुनाहों में आलूदा कर दिया। आज दुनिया के कितना बड़ा तबका बेहयाई में, फहाशी में, उर्यानी में, गलत कामों में, गुनाह के कामों में मुलव्वस है, और अल्लाह ताला की बातों पर यकीन नहीं कर रहा। कुरान क्या कह रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कि कामयाब कौन है जिसने अपने को संवार लिया, पाक कर दिया,
200 صفات حمیدہ اختیار کی اور اس کے ساتھ ساتھ 150 صفات مذمومہ سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ وقد خاب من دساہا۔ اور ناکام کون؟ جس نے اپنے کو گناہوں میں آلودہ کر دیا، 150 صفات مذمومہ میں الجھایا اور 200 صفات حمیدہ پر عمل نہیں کیا۔ آج کامیابی کا راز کیا تھا؟ پیسہ، دولت، اٹلی کا ویزا مل جائے، اسپین کا ویزا مل جائے، امریکہ، جرمن، جاپان، فرانس کے ویزے مل جائیں، انگریزی زبان میں 2 بول لو، انگریزوں کی وضاقتہ یہود و نصارہ کی اختیار کر لو، بھئی یہ کامیابی ہے؟ سوچو ایک کرونا کا، اللہ کی طاقت کو سوچو، یہ بھی ایک کرونا کا لشکر آیا ہے۔ میرے رب کے پاس کتنے لشکر ہیں؟ اس کے پاس فرشتوں کا لشکر ہے، اور اس کے پاس ابابیل کے لشکر ہیں، اس کے پاس آندھیوں کے لشکر ہیں، اس کے پاس زلزلوں کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت بہت عظیم طاقت ہے، نہیں تو روح نکال لے، سارے چھوڑ کے قبر میں چلے جائیں گے۔ روزانہ لاکھوں نہیں مر جاتے؟ ہم کیوں نہیں یقین کرتے؟ تو میرے دوستو، میرے بھائی اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو۔ جو اپنی بیویوں کو پردہ کرانے کو تیار نہیں تھی، بیویاں پردہ تھوڑا سا نہیں کر رہی تھی، باہر نکل کر اب ساروں نے نقاب، مردوں نے بھی پہن لیا، صبح سے شام تک گھر میں بھی نقاب چل رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ پر یقین کرو، اللہ کے دین کے داعی مجاہد بن جاؤ، قرآن کے داعی مبلغ مجاہد بن جاؤ، اور صرف مسجد اور مدرسے تک اپنی حد کو مت رکھو، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی فکر کرنے والے بن جاؤ، اور موت سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ موت سے پیار کر لو، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تو اسی وقت خراب ہے کہ موت سے ہم ڈر رہے ہیں، ہم سوچیں موت نے آنا ہی آنا ہے، جیسے بھی آئے، جیسے ہماری رب کی مرضی، ہم رب کی فیصلوں پر لا دیں۔ آج لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، تو لاک ڈاؤن میں غریب جو ہے وہ پریشان ہے، بھوکا ہے، ترس رہا ہے۔ ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ہوا ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں۔ امیروں کا تو مسئلہ کوئی نہیں، ان کے تو نوکر جا کے سب لا رہے ہیں، ان کے تو گھر بھرے ہوئے ہیں، ان کی تو بڑی بڑی حویلیاں، عمران خان صاحب کی 300 کنال کا گھر ہے، ان کو کیا پریشانی ہے؟ صدر صاحب کو تو بہت بڑا، ان کے تو ہزاروں ان کے خادم ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے؟ غریبوں کا سوچو، جو غریب بیچارہ صبح جاتا ہے کماتا ہے تو شام کو کھانا ملتا ہے۔ تو اس لیے اس کا واحد حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے۔ ہم نے اس زمین کو بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، بدکاری سے، شراب کے اڈوں سے، زنا کے اڈوں سے بھر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں بے حساب مسائل پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگیاں اتر رہی ہیں۔ ابھی پہلی ناراضگی ابھی کتنی اتریں گی؟ تو ہم اللہ کی زمین کو قرآن و سنت کے نفاذ سے بھریں، اللہ کی زمین کو بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، بدکاری کے اڈوں سے پاک کریں، اپنے گھروں کو پاک کریں، اپنی بستیوں کو پاک کریں، اور پورے ملک کو پاک کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اس سڑک پر چند ہفتے قبل محاصرہ تھا، چاروں طرف کھانا نہیں آنے دے رہے تھے، لیکن آج میں صبح آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو مجھے کوئی ایک پولیس والا بھی بھائی نظر نہیں آ رہا، پولیس والا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طاقت پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کا یہ نظام بدلنے والا ہے، اور میری بات انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور بڑی بشارتیں بھی اس پر ہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پاکستان سب سے پہلے قرآن و سنت کے نفاذ کا مرکز بنے گا۔ اگرچہ آسانی سے تو لوگ نہیں مانیں گے انشاءاللہ، لیکن جو لوگ نہیں مانتے تھے، گھروں کو پردہ نہیں کرتے تھے، اب پردہ کر رہے ہیں، پردہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، گھروں میں بیٹھنا شروع کر دیا ہے۔ فحاشی کے اڈے، بدکاری کے اڈے، زنا کے اڈے، اور ناچ گانے کی محفلیں ختم ہو رہی ہیں آہستہ سے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے ختم ہو رہی ہیں، اور ختم ہوں گے، ابھی تو ابتدا ہے۔ اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آ کر رہے۔ ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر میں وقت گزاریں، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، احادیث پاک کو یاد کریں، اور اپنا لہجہ شیخ عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت میں اور اچھے قراء کی تلاوت لے کر حضر و مشق میں اپنی قراءت کو اچھے کرنے والے بنیں۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو قیمتی بنائیے، اور الحمدللہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ لوگ جلدی نہیں سوتے تھے، اب جلدی سو رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست
بتاتے ہیں ان کا دوائیوں کا کاروبار ہے، ریواٹسن والے، وہ بتلانے لگے کہ بھائی ہم رات کو آتے ہیں تو 1 بجے آتے ہیں، بچے سو چکے ہوتے ہیں، صبح نکلتے ہیں بچے جا چکے ہوتے ہیں اسکول، ہم اتوار کے دن بچوں سے مل رہے ہیں، اب الحمدللہ بچوں سے تو وقت پر ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کی طرف واپس لا رہے ہیں، اور بہت سارے اس کے فوائد ہوں۔ شادیاں ہو رہی ہیں، اربوں خربوں روپے کے خرچ تھے شادیوں کے، وہ ختم ہو گئے، اربوں خربوں روپے کے خرچ تھے سیر سپاٹوں کے، وہ ختم ہو گئے، تو اربوں خربوں روپے کے خرچ تھے ناچ گانے کے، وہ ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہم صدیاں، ہم سارے اہل دین مل کر اگر صدیوں محنت کرتے تو شاید اتنا حالات کو بہتر نہ کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی عظمت اور اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھا کر حالات کو اچھائی کی طرف پھیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔